الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر. یہ تو ہو گیا تھا کہ نہیں ہو گیا تھا؟ کہاں سے ہونا ہے؟ وفی کلمۃ المتعاقبان على موضوع واحد. دیکھ لیجئے یہاں پہ ومن کلمۃ المتعاقبان على موضوع واحد يفهم ان الضدین لا بد ان يكونا صفتین. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ضدین کس کو بولیں گے؟ ضروری ہے کہ وہ کس میں سے ہوں؟ صفات میں سے ہوں. سمجھ میں آیا؟ اب یہاں ایک نوٹ لگا لیں تاکہ اس مزید اس کو واضح کیا جا سکے. المتعاقبان على موضوع واحد يفهم، اس قید سے سمجھ میں آتا ہے ان الضدین لا بد ان يكونا صفتین. کیا مولانا لکھیے؟ کہ اس قید سے سمجھ میں آتا ہے کہ ضدان ایسے دو امر ہیں ضدان دو ایسے امر ہیں جو ایک ہی موضوع پر وارد ہوتے ہیں، ایک ہی موضوع پر عارض ہوتے ہیں. ایک ہی موضوع پر عارض ہوتے ہیں. جیسے کہ کوئی جسم کہ جس پر پہلے سفید عارض ہو اور سفید کے زائل ہونے کے بعد کیا لکھا؟ ہاں، سفید کے زائل ہونے کے بعد پھر اس پر کالا عارض ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد کالا عارض ہو جاتا ہے. کب آئیں گے آخر کتنا؟ تو یہاں پہ دیکھیے کہہ رہے ہیں اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اقسام تقابل میں کچھ ایسے ہیں کہ جو مخصوص ہیں کس سے؟ ذوات سے. اور کچھ ایسے ہیں جیسے کہ نقیض ہے، صحیح ہے، انسان اولا انسان، یہ کس سے مخصوص ہے؟ ذوات سے. اور ایک قسم ایسی ہے کہ جو کس سے مخصوص ہوتی ہے؟ صفات سے، جیسے ملکہ اور عدم ملکہ صفات ہے نا. اور تقابل الضدین یہ بھی کیا ہے؟ صفات ہیں. آئیے دیکھیے ایا متضائفین بھی کس میں ہو جائے گا؟ فوق و تحت، تو نسبت سے ہے نا، خصوصیت ہے. اب دیکھیے فالذاتان مثل انسان و فرس لا یسمیان بالضدین. اسی لیے انہوں نے دیکھیے یہاں کیا کہہ دیا؟ ہم نے کہا المتعاقبان علی موضوع واحد، یعنی اس سے ہم نے کہا کہ یہ ضدین کس سے مخصوص ہے؟ صفات سے. فالذاتان، لیکن جو ذاتی ہوگا مثل انسان و فرس، جیسے کہ انسان اور فرس
کہہ رہے ہیں لا یسمیان بالضدین، ان کو ضدین نہیں کہا جائے گا. کیوں نہیں کہا جائے گا؟ کیونکہ یہ صفات نہیں ہیں. کیوں؟ لکھ لیں لأنہما من الجواہر، اس لیے کہ سب کیا ہیں؟ جوہر ہیں. اس لیے کہ سب جوہر زدہ لأنہ وَكَذَا الْحَيْوَانُ وَالْحَجَرُ وَنَحْوِهَا، اور اسی طرح سے حیوان اور حجر یا اور دوسرے اور نام لے لیں آپ. بل مثل هذه تدخل في المعاني المتخالفة، اس طرح کے الفاظ کس میں داخل ہو جائیں گے؟ ایسے معنی میں جو کیا ہو؟ متخالف ہوں، مثلان نہ ہوں، ہے نا؟ کما تقدم، جیسا کہ گزر چکا ہے. یعنی ضدین میں جو صفت ہوتی ہے وہ آئے گی. ضدین صفات میں ہاں جی. وَبِكَلِمَةٍ، اور اس کلمے کے ذریعے کہ لا يتوقف تعقل احدهما على تعقل الاخر، کہ ان میں کا ایک کا عقل ملانا دوسرے کے عقل ملانے پر موقوف نہ ہو. یخرج المتضایفان، خارج کر دیتا ہے کس کو؟ متضایفان کو. لأنہما امران وجودیان ایضا، اس لیے کہ وہ دونوں بھی کیا ہیں؟ امر وجودی ہیں. ولا يتصور اجتماعهما فیہ من جہت واحدہ، لیکن ان کا ایک ساتھ جمع ہونا ایک جہت سے ممکن نہیں ہے. ولیکن تعقل احدہما یتوقف على تعقل الاخر، لیکن ان کا تعقل دوسرے کے تعقل پر کیا ہوتا ہے؟ موقوف ہوتا ہے. کون دونوں امر وجودی ہیں؟ متضایفان بھی امر وجودی ہیں، لیکن ان میں ایک کا تعقل دوسرے پر موقوف ہے. آپ بیٹے ہیں تو آپ کے باپ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ نہیں جائے گا، تاکہ پوری تصویر آپ کے سامنے آ سکے. آئے سمجھ میں؟ لیکن ضدان میں ایسا نہیں ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں. وسیاتی، اور آئے گا، اور اس کے بعد یہ کس کو بیان کریں گے؟ تقابل المتضایفان کو. تقابل متضایفان میں ایک گفتگو ہے، تو جیسے انشاءاللہ ہم لوگ کل شروع کریں گے. صحیح ہے؟ تو اب یہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ضدان کا تعلق کس سے ہے؟ صفات سے ہے، نہ کہ ذوات سے. صحیح ہے؟ اور صفات اور اس میں یعنی تضاد میں اور تضایف میں کیا فرق ہے؟ تضاد و تضایف میں فرق یہ ہے کہ تضایف میں ایک کا جاننا دوسرے پر موقوف ہوتا ہے، تضاد میں موقوف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ والحمدللہ رب العالمین.